السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پہ خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے تیسرے ماڈل پیپر کا سیکشن بی یعنی کہ سبجیکٹو ٹائپ کوسچن لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے میرا اس کا سیکشن اے یعنی آبجیکٹو ٹائپ نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آنے والے امتحان میں آپ اچھا سے اچھا اسکور کر سکیں۔ اور وہ تمام ویڈیو جو سیریز ہم ڈال رہے ہیں، اس سے پہلے 5 ویڈیو ڈالا جا چکا ہے، آپ کوشش کریں کہ ہم 5 ویڈیو دیکھ لیں۔ اور امید ہے کہ جو کچھ بھی ہم ڈال رہے ہیں آج کل آپ کے لیے، اگر ان تمام ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کا 80 to 90 کم سے کم، اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، آپ کے مارکس آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں پابندی کے ساتھ، تب دھیان سے دیکھتے ہیں، ذہن ادھر ادھر نہیں ہو تب۔ تو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سیکشن بی۔ دیکھیے سوال نمبر 1، اس سیکشن بی میں سوال نمبر 1 ہے یہ: درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مختصر مضمون لکھیں۔ مختصر نہیں، مضمون لکھیں۔ آپ کو 200 سے 250 الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کتب خانہ، برسات کا موسم، انتخاب، محرم، یوم آزادی، یہ سب ان 4-5 جو آپشن دیا ہے اس میں سے کوئی ایک آپ کو لکھنا ہوگا۔ کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ تو جیسے یوم آزادی، اس سال بھی ابھی جو انٹر کا پیپر ہوا ہے اس میں یوم آزادی پوچھے ہوا تھا، تو آپ دیکھ لیں گے یوم آزادی ہے، خاص طور سے یوم جمہوریہ یعنی کہ 26 جنوری، یوم آزادی یعنی 15 اگست۔ آپ اسی طرح جو ہے لائبریری ہے، اسی طرح جو ہے آپ کو انتخاب، آج کل جو یو پی میں اور انڈیا کے 5 اسٹیٹ میں جو ہے انتخابات ہو رہے ہیں، چناؤ ہو رہے ہیں، تو اس پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسکول کا پہلا دن، یہ بھی عام طور سے پوچھتا ہے سوال میں، تو آپ دیکھ لیں گے، آپ مضمون 2-4 پڑھ کر کے تیاری کر لیں گے۔ سوال نمبر 2، اپنی والدہ کو خط لکھیے جس میں امتحان میں کامیابی کا ذکر ہو، یا اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیے جس میں لائبریری سے کتابیں مہیا کرانے کا ذکر ہو۔ ان 2 میں سے کوئی ایک آپ کو لکھنا ہے، یا تو خط لکھیں یا تو درخواست لکھیں۔ میری رائے تو یہی ہے کہ آپ درخواست لکھیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ خط میں تھوڑا زیادہ لکھنا پڑتا ہے، درخواست میں 2-3 لائن 4 لائن میں کام چل جاتا ہے۔ تو آپ درخواست لکھیں، درخواست کا ایک فارمیٹ ذہن میں رکھ لیں اور اسی فارمیٹ پہ درخواست لکھنا ہے۔ اگر آپ کو فارمیٹ معلوم رہے گا تو کوئی بھی موضوع ہو درخواست کا، آپ اس میں لکھ دیں گے۔ تو جیسے دیکھیے آپ کے پاس یہ درخواست کا فارمیٹ یہاں سے: بخدمت جناب، یہ ہے پورا درخواست۔ یہ اگر آپ کو مناسب، اگر آپ کے پاس کوئی درخواست دوسرا نمونہ نہیں ہو تو اس کا اسکرین شاٹ کر لیں اور اس کو لکھ کر کے 2-3 بار ٹرائی کر لیں۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اپنے اسکول کا نام لکھیں کہ میں نے لکھا آدرش ہائی اسکول جگدیش پور مغربی چمپارن۔ آپ کسی بھی اسکول کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں، یعنی اپنے اسکول کا نام لکھیں گے جس اسکول سے آپ ایگزام دے رہے ہیں، یعنی جہاں سے فارم بھرے ہیں، جہاں آپ پڑھے ہیں، وہاں کے اسکول کا نام آدرش ہائی اسکول جگدیش پور مغربی چمپارن۔ تو
آپ اپنا اسکول کا نام کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کا اسکول ہو۔ موضوع یہاں لکھیں گے، دیکھ لیجئے کہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر یہاں لائبریری سے کتابیں مہیا کرانے کے سلسلے میں یہ لکھیں گے آپ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے درخواست میں موضوع، تاکہ اوپر سے دیکھ کے پتہ چل جائے جس کو آپ لکھ رہے ہیں درخواست کی کیا مانگ ہے اس کی۔ تو لائبریری سے کتابیں مہیا کرانے کے سلسلے میں یہاں لکھیں گے جناب عالی، لکھیں گے خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ ہماری لائبریری میں بہت ساری درسی و غیر درسی کتابیں دستیاب ہیں اور ہم طلبہ ان کتابوں کے ذریعے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سیشن میں ابھی تک ہم طلبہ کو کتابیں مہیا نہیں کرائی گئی ہیں، یعنی آپ کی جو مانگ ہے وہ مانگ کریں گے آپ، جسے یہاں کتابیں مہیا کرانے کے سلسلے میں یہاں اسی لیے میں نے لکھا ہے، لیکن اس سیشن میں ابھی تک ہم طلبہ کو کتابیں مہیا نہیں کرائی گئی ہیں، یہاں لکھیں گے نیچے۔ لہٰذا حضور والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے کتابیں مہیا کرا دیں، اس کے لیے ہم آپ کا ہمیشہ مشکور و ممنون رہیں گے۔ آگے لکھیں گے یہاں آپ کا فرما بردار یا آپ کی فرما بردار، لڑکی ہے تو آپ کی فرما بردار اور لڑکا ہے تو آپ کا فرما بردار۔ یہاں نیچے اپنا نام لکھیں گے اور نیچے اپنا کلاس لکھیں گے، جہاں یہ لکھا یہ خالی جگہ اپنے نام کے لیے ہے، آپ اپنا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا درخواست کا فارمیٹ، اوپر یہ 5 نمبر کا ہوگا اور اوپر مضمون 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالوں میں سے صرف 10 سوالوں کا مختصر جواب دیجیے۔ یہ ہوتے ہیں آپ کے 20 نمبر کے سوال، اس میں سے 10 لکھنے ہوتے ہیں اور یہ 20 نمبر کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا 20 نمبر کے سوال ہوتے ہیں یہ۔ تو اس میں سے کوئی 10 حل کرنا ہے، اس میں 20 سوال ہوں گے، 15 سوال ہوں گے، اس میں سے آپ کو 10 حل کرنا ہے۔ دیکھیے ہم سوال نمبر اے، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ تو آغا حشر نے بہت سارے ڈرامے لکھے، جن میں سے ایک ہے یہودی کی لڑکی۔ آغا حشر نے بہت سے ڈرامے لکھے، جن میں سے ایک کیا ہے؟ یہودی کی لڑکی ہے۔ سوال نمبر بی، نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو بجنور یو پی میں ہوئی۔ سوال نمبر سی، نذیر احمد کے 2 ناولوں کے نام لکھیے۔ نذیر احمد کے 2 ناول درج ذیل ہیں، ابن الوقت اور بنات النعش۔ کیا ہے؟ ابن الوقت، بنات النعش، رویا صادقہ، توبۃ النصوح وغیرہ سبھی انہی کے ناول ہیں، صرف آپ کو 2 لکھنا ہے۔ میں نے ابن الوقت اور بنات النعش لکھا ہے۔ ڈی، سر سید کی والدہ کا نام بتائیے۔ سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ کیا تھا؟ عزیز النساء۔ ای، سر سید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ سر سید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ سر سید کی پیدائش 1817 میں دہلی میں ہوئی۔ ایف، افسانہ خالی صندوق کے 2 کردار کا نام لکھیے۔ افسانہ خالی صندوق کے 2 کردار درج ذیل ہیں، ایک ہے ترادوئی اور دوسرا ہے چھوٹے کنور۔ افسانہ خالی صندوق کا کوئی 2 کردار کا نام لکھنا ہے، اور یہ ترادوئی کے بھائی کا نام اس میں کیا نام ہے؟ بھول گئے، ابھی یاد آیا تھا۔ افسانہ خالی صندوق کے 2 کردار درج ذیل ہیں، ایک ہے ترادوئی اور دوسرا ہے چھوٹے کنور۔ سومیشور نام ہے ترادوئی کے بھائی کا نام کیا ہے؟ سومیشور۔ سوال نمبر جی، نگار عظیم کے کسی ایک افسانوی مجموعہ کا نام لکھیے۔ تو نگار عظیم کا ایک افسانوی مجموعہ ہے جس کا نام ہے گہن، جو 1999 میں شائع ہوا۔ کب؟ 1999 میں شائع ہوا۔ نام کیا تھا؟ گہن۔ ایچ، بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کا نام لکھیے، یعنی ماں باپ دونوں کا نام لکھنا ہے۔ تو بھیم راؤ کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ باپ کا نام رام جی مالو جی سکپال اور ماں کا نام بھیم بائی تھا۔ سوال نمبر آئی، بھیم راؤ امبیڈکر نے بی اے کس کالج سے کیا؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر نے ایلیفیسٹن کالج ممبئی سے 1912 میں بی اے کیا۔ ایلیفیسٹن کالج سے 1912 میں بی اے کیا۔ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ تو بدھ مذہب میں نروان کا تصور ہے
बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर है आत्मा का परमात्मा से मिलना। बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलना। कि लुत्फ़ुर रहमान की किसी दो किताबों के नाम लिखिए। तो लुत्फ़ुर रहमान की दो किताबें दर्ज झैल हैं, नक़द निगाह और शहर वफ़ा। ये दो किताबें लुत्फ़ुर रहमान की है। लुत्फ़ुर रहमान की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश बनियापुर ज़िला छपरा में 1941 में हुई थी। आपसे सिर्फ तारीख़ पैदाइश पूछा है, आप सिर्फ तारीख़ पैदाइश भी लिख सकते हैं, पूरा लिख दे तो बेहतर होगा। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश बनियापुर ज़िला छपरा में 1941 ईस्वी में हुई। दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो दयाशंकर नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। दयाशंकर नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। सवाल नंबर एन, इसम मारफा की मिसाल पेश कीजिए। तो किसी भी ख़ास नाम को इसम मारफा कहते हैं, किसी भी ख़ास नाम को इसम मारफा कहते हैं, जैसे अहमद, पटना, गंगा वगैरह। ये ख़ास नाम कोई भी हो उसे इसम मारफा कहते हैं। जैसे अहमद एक ख़ास शख्स का नाम है, पटना एक ख़ास जगह का नाम है, और गंगा एक ख़ास नदी का नाम है। इसी तरह देखिए, सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? सूरज ग्रहण किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या कुल्ली तौर पर पर्दा पड़ जाने को सूरज ग्रहण कहते हैं। किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी तौर पर यानी पूरे तौर पर या थोड़ा सा पर्दा पड़ जाए उसको सूरज क्या है? किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या कुल्ली तौर पर पर्दा पड़ जाने को सूरज ग्रहण कहते हैं। आप सूरज ग्रहण का अगर पूछा किसे कहते हैं तो यही लाइन लिखेंगे। पी, फ़ेल माजी की मिसाल दीजिए। तो वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे अहमद गया था में, गया था क्या है? फ़ेल माजी है। वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे अहमद गया था में, अहमद क्या है? गया था क्या है? फ़ेल माजी है, और अहमद क्या है? फ़ाइल है। अब देखिए, ये 20 सवाल थे, इसमें से आपको सिर्फ 10 लिखना है, और ये दो नंबर का होगा, यानी 10 दूना 20 नंबर इससे आए, 10 नंबर 5 नंबर आपके दरख्वास्त से, और 15 हुए 25 हुए, और 10 नंबर आपके मजमून से 35 हुए। अब देखिए, ये चौथा सवाल है आपके सामने। ये चौथा सवाल आपका 15 नंबर का है। 35 और 15 कितने हो गए? 50। 4 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। ए, ज़ेर निसाब मजमून रिया का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। बी, नज़्म इंडिया गेट का खुलासा पेश करें। सी, खाली संदूक या अंग्रेज़ी बाबू का खुलासा लिखिए। डी, जगन्नाथ आज़ाद से अपनी वाकफ़ियत का इजहार करें। तो देखिए, हमने जगन्नाथ आज़ाद के बारे में लिखा है, इनके से वाकफ़ियत का इजहार किया है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 5 नंबर का है, तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। तो जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल ज़िला मियांवाली पाकिस्तान में पैदा हुए। यानी उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अब ये जगह पाकिस्तान में है। तो जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 को ईसा खेल ज़िला मियांवाली पाकिस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने घर पर ही अपने वालिद से हासिल की। 12 साल की उम्र में आपने मिडिल पास किया। उसके बाद आपका दाखिला मोहन राय हिंदू हाई स्कूल में मियांवाली में हुआ, जहां से आपने मैट्रिक पास किया। फिर रावलपिंडी के DAV कॉलेज में दाखिला हुआ, जहां से FA का इम्तिहान FA है, ए छूट गया, FA का इम्तिहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। आज़ादी के वक्त जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो आप दिल्ली चले आए। जगन्नाथ आज़ाद ने मुख्तलिफ़ किस्म की नौकरियां की।
اور آخر میں جموں یونیورسٹی میں انہیں صدر شعبہ اردو کا عہدہ ملا۔ آپ اس عہدے پر 1983 عیسوی تک رہے۔ جگن ناتھ آزاد محقق بھی تھے اور شاعر بھی، اور دونوں حیثیتوں سے آپ کی اہمیت مسلم مانی جاتی ہے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو وہ غزل گوئی اور نظم نگاری یکساں دسترس رکھتے تھے، یعنی دونوں پہ آپ کو پکڑ تھی۔ آپ نظم بھی لکھتے تھے اور غزل بھی لکھتے تھے۔ آپ کے والد تلوک چند محروم بھی شاعر تھے۔ آپ کے والد یعنی کہ جگن ناتھ آزاد کے والد تلوک چند محروم بھی کیا تھے؟ شاعر تھے۔ انہی کا ہے ہندو مسلمان جو نظم ہے، یہ تلوک چند محروم کی نظم ہندو مسلمان۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو شاعری وراثت میں ملی تھی۔ آپ کا انتقال 25 جولائی 2004 کو دہلی میں ہوا، یعنی جگن ناتھ آزاد 1918 عیسوی عیسیٰ خیل ضلع میاں والی جو اب پاکستان میں ہے وہاں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات جو ہوئی 25 جولائی 2004 کو دہلی میں ہوئی۔ 25 جولائی 2004 کو دہلی میں ہوئی، اور یہ 1983 تک صدر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی میں کام کیا تھا انہوں نے۔ چلیے آگے، یہ ہو گیا ایک سوال، یہ 5 نمبر کا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ ای درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کی جمع بنائے۔ تو دیکھیے اس میں سے کسی 5 کی جمع بنانا میں نے پورا کا بنا دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا سب کو۔ اس میں سے ہو سکتا ہے 1-2 ٹکرا جائے، جو بھی ٹکرائے ٹکرانا ہے کچھ نہ کچھ۔ درج ذیل میں سے کسی 5 کی جمع بنائے۔ خیال، اس کا جمع دیکھیے خیالات۔ دختر، اس کا جمع دختران۔ اسم، اس کا جمع اسما۔ تصویر، اس کا جمع تصاویر۔ سبب، اس کا جمع اسباب۔ اسی طرح آگے دیکھیے خلیفہ، اس کا جمع خلفاء۔ بندہ، آگے جمع ہے اس کا بندے۔ اختیار، جمع اختیارات۔ خادم، جمع خدام۔ سبق، جمع اسباق۔ تو یہ پہلا لائن، یہ اوپر سے نیچے یہ واحد ہے، اور اسی کا یہ سامنے والا لائن یہ جمع ہے۔ اسی طرح یہاں بھی پہلا لائن یہ اوپر سے نیچے تک یہ واحد ہے، اور یہ سامنے والا لائن جمع ہے۔ اسی طرح یہ ایف میں یہاں ہے درج ذیل محاورات میں سے کسی 5 محاورے کو جملوں میں استعمال کرے۔ یہاں کیا ہوگا کہ اگر آپ لکھ دیتے ہیں، اگر 5 لکھنا آپ کو 10 آپشن میں ہے، 5 بھی لکھ دیتے ہیں تو 5 میں سے اگر ایک آدھ بھی غلط ہوا تو 4 نمبر مل جائے گا۔ تو اگر آپ کو لکھنا ہو، اگر لگے کہ مناسب لگ رہا ہے، ہم کو معلوم ہے، تو آپ یہ محاورہ کو بنائیں گے، جملے میں استعمال کریں گے، اور آپ اوپر واحد جمع بنا لیں گے۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ جو سبجیکٹو وہ لکھنے والا ہے، اوپر میں جو 3 سوال ہیں مصنف کے بارے وغیرہ میں، تو اس کو لکھ لیں گے۔ دیکھیے آپ درج ذیل محاورات میں سے کسی 5 محاورے کو جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے دیکھیں لوہے کا چنا چبانا، میں نے یہ محاورہ ہے لوہے کا چنا چبانا، اس کو میں نے جملے میں استعمال کیا۔ شعر سے مقابلہ کرنا لوہے کا چنا چبانے جیسے ہے۔ شعر سے مقابلہ کرنا لوہے کا چنا چبانے جیسے ہے۔ آب ہونا، زید کی غلطی سامنے آنے پر وہ آب ہو گیا۔ زید کی غلطی سامنے آنے پر وہ آب ہو گیا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، تم نے خوب ہتھیلی پر سرسوں جمائی۔ تم نے ہتھیلی پر خوب سرسوں جمائی، یہ تم نے خوب ہتھیلی پر سرسوں جمائی یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تم نے ہتھیلی پر خوب سرسوں جمائی۔ آپ آپے سے باہر ہونا، احمد آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ احمد آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ آنکھ دکھانا، احمد اکرم کو آنکھ دکھا رہا ہے۔ احمد اکرم کو آنکھ دکھا رہا ہے۔ مٹھی گرم ہونا، آج تو سبھی لوگوں کے مٹھی گرم ہے، یعنی پیسے ملتے ہیں، اچھے دن جب آتے ہیں اسی کو کہتے ہیں مٹھی گرم ہونا۔ دن کو تارے نظر آنا، آج تو سوال دیکھ کر دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ایگزام ہال میں جب بیٹھتے ہیں اور کچھ آنسر نہیں آتا ہے تو پھر اسی میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دن میں یعنی آسمان میں آپ چھت میں نہارتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اسی کو محاورے میں کہا جاتا ہے دن کو تارے نظر آنا۔ آج تو سوال دیکھ کر دن میں تارے نظر آنے لگے۔
देखिए आगे, छाती पर सांप लौटना, तिजारत में नुकसान देखकर ताजिर की छाती पर सांप लौट गया। तो ये हुआ आपका आज का सब्जेक्टिव। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, और अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है, पूरा 5 वीडियो जो अभी इससे पीछे डाला गया, अगर वो सीरीज़ पूरा नहीं देखा है तो देख लें, ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप हमारे इन वीडियो को पसंद करेंगे और मुझे दुआओं से नवाजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आगे आपको इसकी मदद से और अच्छा से अच्छा क्लास दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।